ہم نے اپنا رہنما کسے بنا لیا کہ خوشحالی ہم سے دور ہی ہو گئی؟ ہمارے خوشحالی کے لیے مسئلہ مذہب، سماج یا ملک نہیں ہے، بلکہ ہمارے مذہبی رہنما ہیں۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ ہم سب کو یقین ہے کہ ہماری انسانیت، رحمت اور خوشحالی کے لیے سب سے بہترین رہنمائی ہمارا مذہب ہی کرتا ہے، لیکن ان کا رہنما تیار کرنے کا پورا نظام غریب اور یتیم بچوں کے ذریعے چندہ، زکوٰۃ اور خیرات کے پیسوں سے چلایا جاتا ہے۔ اکثر ان معصوم بچوں پر یہ ذمہ داری زبردستی تھوپی جاتی ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے لیے چن لیتے ہیں کیونکہ ہم ان کا مستقبل ان میں دیکھتے ہیں، جو کہ حقیقت میں مستقبل نہیں ہے۔ دنیا کی تعلیم کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے خاص بجٹ ہوتے ہیں، اور عام انسان بھی اپنے بچوں کے دنیا کی تعلیم کے لیے اپنے آمدنی کا بہت خاص حصہ جمع کرتے ہیں اور ان سے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن ہم انسانیت کی تعلیم کے لیے چندے، خیرات، زکوٰۃ کے پیسوں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ حال لگ بھگ سارے مذہبوں کے ہیں۔ ذرا سوچئے، مذہب کو آپ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جب مذہب اپنے دور میں تھا اس وقت کے خوشحالی کو آپ جانتے ہیں۔ مذہبوں کے بنیاد رکھنے والوں کے بارے میں اور ان کے دور کے بارے میں یہی مذہب اور یہی کتابیں اس وقت بھی تھے، لیکن یہ کتاب ان کے زندگی گزارنے کے طور طریقوں میں تھے، ان کے معاشرے میں اور ان کے نظام میں تھے۔ دنیا کی تعلیم اس وقت بھی تھے، لیکن ان پر حاوی انسانیت تھا۔ امیر نہ زیادہ امیر تھا اور غریب نہ زیادہ غریب تھا۔ ہر طرف رحمت، ہمدردی، برابری اور انصاف تھا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ انسانیت کا نظام سینکڑوں سالوں تک چلتے تھے۔ ہاں، کچھ وقت کے لیے شروعاتی دور میں اس مذہب کی بنیاد رکھنے کے وقت ان لوگوں پر، بنیاد رکھنے والے لوگوں پر مصیبتیں ضرور آئے تھے۔ آج بھی اپنے مذہب سے وہی خوشحالی کی امید آپ سبھی کو ہے، لیکن آپ کے امید پورے نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے مذہب کی تعلیم کے نظام کو اپنے گھروں سے نکال کر، اپنے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے نکال کر، چندے اور خیرات کے پیسوں سے چلنے والے نظام کے حوالے کر دیا ہے۔ اس لیے دنیاوی تعلیم، جس کا ایک بہت برا پہلو بھی ہے، جو انسانیت کی تعلیم کے بغیر اور انسانیت کے معاشرے کے بغیر انسانوں پر تباہی بن کے ٹوٹتا ہے۔ آئیے ان باتوں کو اب ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک شہر ہوتا ہے جہاں بہت سے یتیم خانے ہوتے ہیں۔ جب غریب اور بے سہارا بچے وہاں آتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ اس ادارے کو جو لوگ صدقہ اور خیرات دیتے ہیں، ان کا مقصد ہے کہ تم یہاں سے مینجمنٹ کی تعلیم حاصل کرو اور بدلے میں بڑے ہو کر شہر میں بہترین ایڈمنسٹریشن کرو تاکہ پورا شہر خوشحال رہے۔ لیکن یہ مقصد بچوں کا اپنا نہیں ہوتا، یہ ان پر تھوپا جاتا ہے۔ پھر انہیں تعلیم کم
اور رٹا زیادہ لگوایا جاتا ہے۔ یہ عادت دھیرے دھیرے ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تب بھی سمجھ کر کم، رٹا لگا کر زیادہ امتحان پاس کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ امتحان پاس کر کے ایڈمنسٹریشن تو سنبھال لیتے ہیں مگر معاشرے میں بہتری نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پیشہ ان کا مقصد نہیں تھا، صرف گزر بسر کا ذریعہ تھا۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف۔ جب معاشرہ چندہ اور خیرات سے اپنے مذہبی رہنما یعنی اپنے خوشحالی کا رہنما تیار کرتے ہیں تو معاشرے کا حال عام طور پر یہ ہو جاتا ہے۔ حکمران اپنے مفادات کے مطابق مذہبی تعلیم تیار کرواتے ہیں۔ مذہبی رہنما کے لیے مذہب کا مقصد انسان کی خوشحالی نہیں بلکہ ان کے گزر بسر کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کاروباری اپنے مفاد کے لیے رہنما کا استعمال کرتے ہیں۔ مذہب شادی، جنازہ، عبادت اور رسموں تک ہی محدود ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ہو رہے مصیبتیں، تباہی، پریشانیاں، ان سب کے ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے مذہبی رہنما انسانوں کا رخ نظر، وظیفہ، قسمت اور صبر کی طرف لے جاتے ہیں۔ تاجروں سے ایمانداری ختم، ملازمتوں سے خودداری ختم، عام لوگوں سے انسانیت ختم، سب اپنے نجات کا ذریعہ صرف تعویذ، دعا اور عبادات تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ ایسے ماحول میں جن کے سامنے حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور وہ چاہے سائنس اور لاجک سے بھی لوگوں کو سمجھائے تو بھی لوگ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مسئلہ ان کے پیغام کا نہیں، مسئلہ اس نظام کا ہے جو مذہب کو سمجھنے، پڑھنے اور سوال کرنے کی آزادی نہیں دیتا۔ جب تک معاشرہ خود اپنے مذہب کو پڑھنے اور سمجھنے کی ذمہ داری نہیں لے گا تب تک نہ صحیح رہنما اور نہ ہی خوشحال معاشرہ بنے گا۔ کسی بھی مذہب کو یتیم خانوں میں یا چندے یا خیرات کے پیسوں پر نہ پڑھایا جائے۔ غریب اور یتیم بچوں کو کوئی اور اعلیٰ تعلیم دیا جائے۔ جن کا مقصد مذہب کو پڑھنا ہو اسے ہی مذہب پڑھایا جائے۔ مذہب کو اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں اور اعلیٰ طرز پر پڑھایا جائے۔ ان میں بھی جن مذہب کے تعلیم یافتہ لوگوں کا مقصد معاشرے کی رہنمائی نہیں ہے تو انہیں اچھی تنخواہ کے ساتھ تعلیمی اداروں تک رکھا جائے، اور جن کا مقصد رہنمائی ہو انہیں ہی معاشرے کی خوشحالی کے لیے کام دیا جائے اور وہ اپنے پوزیشن کے لیے معاشرے کے سامنے ذمہ دار بھی ہوں۔ میری تعلیم کیا ہے؟ میں انسانی خوشحالی کے لیے معاشرے کے جو بنیادی اصول ہیں انہیں اپنی تعلیم کے ذریعے آپ لوگوں کو مذہب، سائیکولوجی اور فلسفی کے ذریعے بہت آسان بنا کر پیش کر رہا ہوں تاکہ انسان بڑی سے بڑی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے لیکن انسانیت کے لیے اچھا انسان بننے کے لیے کسی کا محتاج نہ رہے اور بہترین معاشرے کی تشکیل دے۔ اس تعلیم کو آپ تک پہنچانے کا کام میں کسی ذاتی فائدہ یا معاشی فائدہ کے لیے نہیں کر رہا ہوں، یہ میرا فرض ہے اس لیے کر رہا ہوں۔ سائنس صرف بتا سکتا ہے کہ انسانیت کی تعلیم ہی انسانوں کے خوشحالی کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن اس تعلیم پر عمل
مذہب ہی کروا سکتا ہے، مذہب کے اسکالرز ہی کروا سکتے ہیں۔ اس لیے دوستوں، مجھ سے یہ تعلیم سیکھیں اور اپنے اپنے مذہب کے مطابق خوشحال معاشرہ بنائیں۔ صرف لوگوں کے مذہب سیکھنے کے لیے ادارے قائم نہ کریں، بلکہ ہر اسکول اور کالج سے بچوں کی ٹریننگ شروع کریں کہ خوشحال معاشرہ کیسے بنانا ہے۔ اس تعلیم کے لیے 6 سال کی عمر سے ہی بچوں کی تربیت کریں۔ یہ کیسے ہوگا؟ میں نے اپنی تعلیم میں سب لکھ دیا ہے، جسے آپ مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل فری ہے اور یہ پوری تعلیم میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھی ہے۔ تھینک یو۔